الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. سورۃ الفاتحہ کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی ایاک نعبد، تو آج ہمارے سلسلے کا 7واں درس ہے، اور اس میں سورۃ فاتحہ کی آیت جو تلاوت کی گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی پر کچھ عرض کیا جائے گا، یعنی عبادت اور استعانت. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہ معنی ہے ان الفاظ کے جو عرض کر دیے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں عبادت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 پوجا و پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، اور نمبر 3 بندگی اور غلامی. یعنی پرستش، اطاعت اور غلامی. اور یہاں پر عبادت کی یہ تینوں چیزیں مقصود ہیں. عبادت اور استعانت کو یکجا کیوں لایا گیا؟ یعنی عبادت کا ذکر ہوا ساتھ ہی استعانت کا، تو ان کو اکٹھا بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ عبادت بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوتا ہو. تو اسی طرح عبادت بھی توفیق الہی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی عبادت کر سکتے ہیں اور عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ توفیق اس سے چھین لیتے ہیں. کبھی تو عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور کبھی عبادت کی لذت کو چھین لیا جاتا ہے. سجدوں کی لذت سے محرومی ہو جاتی ہے، قیام کی لذتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، تلاوت کی حلاوت سے محرومی ہو جاتی ہے. تسبیحات، ذکر و اذکار تو کیے جاتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا. تو یہ محرومی بہت بڑی سزا ہے جو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرومی سے بچائے رکھیں اور عبادت میں اپنی توفیق عطا فرمائے رکھیں ہمیشہ. تو اس لیے سکھایا گیا کہ عبادت کے لیے استعانت اللہ سے طلب کرو. یعنی عبادت پر دوام کے لیے، عبادت پر استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مدد بھی طلب کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی سکھایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے نماز کے بعد،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ کس چیز میں؟ آپ کا ذکر کرنے میں، آپ کا شکر کرنے میں، اور عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرنے میں۔ یا اللہ مجھے آپ کی مدد چاہیے اور میری مدد فرما دیجیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا۔ اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو ثابت رکھ دیجئے، یعنی جما دیجئے اپنے دین پر میرے قلب کو، میرے دل کو۔ اور اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ مسجد میں جب نماز کے لیے جانے لگو تو جب مسجد پہنچو اور داخل ہونے لگو تو اس وقت کہہ دیا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ وضو بنا لیا، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، رکوع سجود اور قیام کے لیے حاضری ہو گئی، لیکن اب سوال اللہ سے کرنا ہے، توفیق اللہ سے مانگنی ہے، رحمتوں کے دروازے اللہ سے کھلوانے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دیجئے ابواب رحمتک، اپنی رحمتوں کے دروازے، یعنی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، توفیق ملے گی، احسن طریقے سے عبادت ہوگی، اور وہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی تو پرستش ہے، جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے، موقع آ گیا کوئی ایسا کہ انسان دو راہے پہ کھڑا ہے، ایک طرف برادری ہے، قبیلہ ہے، کنبہ ہے، قوم ہے، خاندان ہے، گھر کے افراد ہیں، دوست و احباب ہیں، اپنی قومی رسومات ہیں، رواجات ہیں، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اب ہم نماز میں تو ایک بار نہیں کئی مرتبہ عہد کر چکے، ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف پرستش تو نہیں تھی، عبادت کے اندر تو اطاعت اور فرما برداری بھی تھی۔ اللہ اب اطاعت کا مسئلہ آ گیا، فرما برداری کا مسئلہ آ گیا، مگر مقابلے پر قوم ہے، برادری ہے، لوگ ہیں، رسومات ہیں، رواجات ہیں۔ اب اس دو راہے پر بندہ کھڑا ہے، تو اب بندہ کیا کر سکتا ہے اس موقع پر؟ تو فرمایا تم نہیں کر سکتے کچھ، اللہ سے مدد طلب کر لو، ایاک نستعین، اللہ میں اب آپ کی اطاعت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہتا ہوں، میں رسومات اور رواجات کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں، اللہ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اب اس راستے پر یعنی اطاعت کے راستے پر ثابت قدمی آپ نے عطا کرنی ہے، استقامت آپ نے دینی ہے، میری مدد آپ نے فرمانی ہے، کیونکہ میں عہد کر چکا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مدد طلب کرے تو پھر اطاعت کا راستہ بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندگی اور غلامی ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے۔ اب بندگی اور غلامی یہ ساری زندگی ہر معاملے میں ہے، ہر کام میں ہے، انسان کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کئی مشکلات پیش آ جاتی ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں،
شریعت مطہرہ پر عمل کرنا انسان کے لیے کبھی مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے والے راستے پر چلنا انسان کے لیے کبھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے استعانت طلب کرے، یعنی مدد طلب کرے، اور جب اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی تو پھر اطاعت بھی آسان ہے، فرما برداری کرنا بھی آسان ہے، غلامی اور بندگی والی زندگی گزارنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو عبادت کے یہ معنی میں نے عرض کر دیے۔ اس کے بعد ہے استعانت۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک، ساری چیزیں اللہ رب العزت کے در کے سوالی ہیں، ساری چیزیں محتاج ہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات غنی ذات ہے۔ اور انسانوں کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو اس در کے۔ پروردگار عالم غنی ہیں، باقی سارے محتاج ہیں۔ تو اب سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، سوالی ہیں۔ تو مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا، تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں کہ استعانت دو طرح سے ہے۔ ایک استعانت ہے یعنی مدد طلب کرنا اسباب کے تحت، یعنی اسباب کے تحت مدد طلب کرنا، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یعنی ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ کے بندو جب بیمار ہو جاؤ تو پھر علاج کرایا کرو۔ اب علاج کس سے کرایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر سے کرایا جاتا ہے، طبیب سے کرایا جاتا ہے، اور اس سے دوائی لی جاتی ہے۔ بندہ یہاں پر اس کو ضرورت ہے مدد کی، ڈاکٹر کی مدد اس نے لے لی ہے، تو یہ اسباب کے تحت ہے۔ لیکن ایک مسلمان یہاں پر دوائی تو لیتا ہے ڈاکٹر سے، لیکن وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ دوائی تو میں نے لے لی کہ میرے نبی نے حکم دیا تھا بیمار ہو جاؤ تو علاج کرایا کرو۔ اب دوائی کے اندر تاثیر وہ اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس میں تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے ڈالنی ہے۔ دوائی جو ہے یہ خود مخلوق ہے، دوائی میں کوئی تاثیر نہیں جب تک کہ وہ ذات جو ہر چیز پر مؤثر ہے، جب تک وہ تاثیر نہیں ڈالے گی دوائی کے اندر، دوائی صحیح طریقے پر کام اپنا نہیں کر سکے گی اور بیماری کو بھگانے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکے گی۔ اور یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر ہو یا طبیب ہو یا حکیم ہو، جو بھی علاج کرتا ہے مریضوں کا، تو جب وہ نسخہ تجویز کرتا ہے، دوائیں لکھتا ہے، تو دوائیاں لکھنے سے پہلے، نسخہ تجویز کرنے سے پہلے اوپر ایک جملہ لکھتا ہے هو الشافی، یعنی پرچہ تو میں لکھ رہا ہوں، دوائی تو میں تجویز کر رہا ہوں، نسخہ میں بنا رہا ہوں، دوائی لکھ کر میں دے رہا ہوں، لیکن شفا دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، تاثیر اللہ رب العزت نے ڈالنی ہے، یعنی مؤثر حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو اسباب کے تحت ہم علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورۃ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ پروردگار مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو شفا دینا، صحت عطا کرنا، تندرستی عطا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں، جس چیز سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں،
کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ سے قلم گر گیا، پین گر گیا، پینسل گر گئی، آپ نے کسی کو کہا کہ مجھے اٹھا دیجئے، یعنی آپ نے اس سے مدد طلب کر لی ہے، مدد مانگ لی ہے۔ اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی کو آپ نے راستے میں روک لیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ اپنی بائک پہ لے جاؤ، تو آپ نے مدد طلب کر لی۔ تو یہ اسباب کے تحت جو مدد طلب کرنا ہے یہ جائز ہے، ایک اس کی یہ صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ استعانت بغیر اسباب کے طلب کرنا، بغیر اسباب کے جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو پوری کائنات اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ذرے ذرے کے مالک ہیں، جیسے کہ مالک یوم الدین کی اس تشریح میں گزر چکا ہے۔ یہاں تک کہ سورج جیسا بڑا ستارہ بھی روزانہ پروردگار عالم سے اجازت طلب کرتا ہے کہ صبح طلوع ہونا ہے یا رک جاؤں، اجازت ملتی ہے، دوسرے دن مشرق سے وہ اپنے وقت پر اپنے ٹائم پر طلوع ہوتا ہے، اور شام کو اجازت ملنے پر وہ غروب ہوتا ہے اپنے وقت پر۔ اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس کو اجازت نہیں ملے گی اور اسے کہا جائے گا کہ واپس پلٹ جاؤ، تو پھر وہ بجائے مشرق کے طلوع ہونے کے مغرب کی طرف سے دوبارہ طلوع ہوگا، قرب قیامت یہ ہونا ہے۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی وہ چل رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے اور اپنا اثر دکھا رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کائنات کی۔ تو اسباب کے بغیر، یعنی ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، ظاہری سبب کوئی نہیں، اور آپ مدد طلب کر رہے ہیں، تو ایسی مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کی جا سکتی ہے جو اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ پہلی قسم اسباب کے تحت مدد طلب کرنا، وہ کسی سے بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بغیر اسباب کے یعنی ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا، وہ صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بغیر اسباب کے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑھاپا طاری ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، لیکن ایک خواہش اندر مچل رہی تھی، اور وہ اولاد کی خواہش تھی۔ اور پھر جب حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور حضرت مریم سے سوال کیا تھا کہ اے مریم انا لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ دروازے تو سارے بند ہیں، مجھے بھی آج تاخیر ہو گئی، وقت پہ نہ پہنچ سکا، باقی کوئی تمہارے پاس آ نہیں سکتا، تیرے اس بند کمرے میں تیرے پاس یہ تازہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اور پھل بھی ایسے جو بغیر موسم کے، مثلا سردیاں ہیں تو آم پڑے ہیں، یا گرمیاں ہیں تو سنترے پڑے ہیں، بے موسم کے پھل سامنے رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پھل اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہیں، یہ پھل اس وقت ہمارے اس شہر کے اندر موجود نہیں ہیں، اور کوئی فرد بھی اندر تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے مختصر سا جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور مجھے عطا کیے گئے ہیں، مہمانی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو خواہش اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، وہ دعا بن کر ان کے لبوں پہ آ گئی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے پروردگار، اگر آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں تو اسباب یہاں میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمر میری جھک چکی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، اور میری بیوی اس وقت بانجھ ہے، اولاد دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ آپ تو اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتے ہیں تو مجھے بھی بغیر موسم کے آپ بیٹا عطا کر سکتے ہیں۔ دعا کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور یحییٰ جیسا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو مدد طلب کی ما فوق الاسباب، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ما فوق الاسباب جس ہستی، جس ذات سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اسی کے بارے میں ہمیں سکھایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کریں گے تو بھی آپ کی فرما برداری اور اطاعت ہوگی، تو بھی اللہ وہ آپ کی غلامی اور بندگی کا دم بھریں گے تو وہ بھی آپ کا۔ اور اللہ اگر مدد چاہیں گے، ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی، توفیق طلب کریں گے، ضرورت کوئی ہوگی تو وہ مانگیں گے اگر، تو اللہ وہ بھی ہم آپ سے ہی طلب کریں گے، کیونکہ عبادت آپ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں، اور ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا آپ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ پروردگار عالم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بغیر بادلوں کے بارش بھی برسا سکتے ہیں، بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالی کر سکتے ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں، انتہائی عابد اور زاہد تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے جنگل میں، لیکن ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے، انتہائی عبادت گزار تھے، شیبان راعی کے نام سے مشہور تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ جنگل میں تھے اور ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، اور قریب قریب کوئی پانی تھا ہی نہیں، اور نماز کا وقت بھی جا رہا تھا، نکلا جا رہا تھا، قریب تھا کہ نماز قضا ہو جائے۔ اس موقع پر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے میرے پروردگار، سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں، مجھے اس وقت پانی کی اشد ضرورت ہے، اے اللہ میری نماز نہ چلی جائے، میرے پروردگار مجھے پانی چاہیے۔ فرمایا کہ اسی وقت بارش برسنا شروع ہوئی، انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نماز ادا کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بغیر بادلوں کے بھی بارش برسا سکتے ہیں۔ یہ طاقت اور قدرت اللہ کو حاصل ہے، وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو ما فوق الاسباب مدد، استعانت وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بے بسی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ یہ جس طرح آج کل کہہ دیتے ہیں کوشش تو بڑی کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا، بڑی کوشش کرتا ہوں میں کہ نیکیاں کروں لیکن نیکی ہوتی نہیں ہے مجھ سے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی لیکن بچ نہیں پاتا، کوشش کرتا ہوں نماز میں پابندی کی لیکن پابندی مجھ سے ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی لیے ان دونوں جملوں کو یکجا بیان فرمایا کہ عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، تابعداری اور فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے، تو مجھ سے مدد طلب کرو، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر کام بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے سوال کیا جائے۔ آج ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں صرف زبان کی نوک پہ ہوتی ہیں، دل کے اندر نہیں ہوتی، اور دل سے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو سنتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو تمہاری پکار کا جواب دوں گا، جب فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، جب رب تعالیٰ نے فرما دیا تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، اگر کمی ہے تو ہمیں ڈھنگ طریقہ سلیقہ نہیں آتا، ہم ڈھنگ سے مانگتے نہیں ہیں، بس چند رٹے ہوئے جملے ہیں جو ہم نے رٹ لیے، بس وہی جملے ہر نماز کے بعد ہم دہرا لیتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ہم نے دعا مانگ لی ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، دعا وہ ہے جو دل سے نکلے، دعا وہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے الفاظ اٹھیں اور زبان پہ الفاظ آئیں، اور پھر جو دل کا درد ہے وہ آنکھوں سے پانی بن کر نکلے، سر تاپا انسان عجز و انکسار کا مجسمہ بنا ہوا ہو، اپنے آپ کو محتاج اور فقیر ظاہر کر رہا ہو، اور سر جھکا ہوا ہو، ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہو۔ اس انداز سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جلد قبول ہوتی ہے،
بچوں کی طرح لپٹ جایا کریں جب دعا مانگیں، جس طرح بچے اپنے والدین سے لپٹ جاتے ہیں، دامن پکڑ لیتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے مانگنا ہوتا ہے، جو مطالبہ ہوتا ہے وہ پورا کرا کر ہی دم لیتے ہیں، اس وقت تک چھوڑتے نہیں ہیں جب تک اپنی منوا نہیں لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوانی ہے، اور منوائیں گے کیسے؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محتاج بن کر، فقیر بن کر، سر جھکا کر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ میری مدد فرما دیجیے، اللہ سے مانگیں۔ اس طریقے سے اللہ میں میں اطاعت کرنا چاہتا ہوں، فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہر حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر راستے میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ بندہ مانگے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتی ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا نا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے کی، قدم اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گرنے نہیں دیتے، کسی کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتے، اللہ کی رحمت پھر تھام لیا کرتی ہے اسے۔ تو اس لیے فرمایا عبادت کے ساتھ استعانت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں، توفیق طلب کریں۔ روز قیامت یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ میں نے کوشش تو کی تھی، مجھ سے ہوا نہیں تھا، اللہ میں کوشش تو کرتا تھا نیک بننے کی لیکن بن نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے مدد مانگی تھی، میں نے تو کہا تھا مجھ سے مدد مانگ لینا، میری توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا، تم نے مجھے کبھی پکارا تھا، کبھی مجھ سے کہا تھا، تو میری رحمت تمہارے ساتھ ہوتی تو تم نیکیاں بھی کرتے اور گناہوں سے بچ جاتے۔ تو اس لیے استعانت اور عبادت کو فرماتے ہیں کہ یکجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ایک طریقہ بتا دیا ہمیں کہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت طلب کرو۔ جب نماز جیسی عبادت میں اور دوسری عبادات میں استعانت اور مدد کی ضرورت ہے، تو باقی دنیاوی امور میں تو بدرجہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کے طلبگار بنیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اللہ کی مدد آئے گی، توفیق بھی شامل حال ہوگی، دوام بھی ملے گا عمل کو، استقامت بھی نصیب ہوگی، اور پھر وہ عمل قبولیت کے بھی قریب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔